جو ایک عالی شان ہاسپٹل آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو بنے ہوئے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے، سن 22 دسمبر سے لوگ یہاں پوسٹڈ ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اس کو چلانے کے لیے صرف بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف مشینری کی ضرورت نہیں ہے، مین پاور کی، انسانوں کی ضرورت ہے، عملے کی ضرورت ہے، ہماری نیتوں کی ضرورت ہے، ہماری محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ دور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ٹائم اورینٹیشن کا نہیں ہے، یہ دور ہے ٹاسک اورینٹیشن کا۔ میں اپنے ینگسٹر سے یہ کہتا ہوں کہ گھڑی دیکھ کے آئیں ضرور، مگر جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ایم ایس، آپ کا جو ڈسٹرکٹ مینیجر ہے، آپ کا سی او رات کے 12 بجے تک کام کرتا ہے، تو ڈاکٹرز کو بھی اس چیز کو شعار بنا لینا چاہیے، عادت بنا لینا چاہیے کہ اپنا کام ختم کر کے جائیں۔ جب ہم لوگ آتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدمت کا جذبہ ہے، مگر جب ہم ڈاکٹر بن کے یہاں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری نظر گھڑیوں پہ ہوتی ہے کہ 2 بج گئے، 2:45 بج گئے، وقفہ نماز ہو گیا، وقفہ ہو گیا چائے کا، تو ہمیں کام کرنا ہے۔ اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے ایک نئے جذبے کی ضرورت ہے، ایک نئے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ میری ٹیم پروکیورمنٹ افسر ہیں، میرے باقی فائنانس کے افسر ہیں، ہمارے بایو میڈیکل اکوپمنٹ انجینئر ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہاسپٹل کی ہے وہ اس وقت اس جذبے سے سرشار ہے اور وہ کام کرنا چاہ رہی ہے۔ انہیں صرف ایک لیڈرشپ چاہیے، انہیں صرف ایک گائیڈ لائن چاہیے، انہیں ڈائریکشن چاہیے۔ اس میں کوئی بھی شخص شرارتی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شخص کام نہ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ یہ شام 6 بجے تک، رات کے 8 بجے تک، رات کے 10 بجے تک کام کر رہے ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہسپتال کھڑا ہوا، بلکہ 1 سال زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ سن 22 دسمبر کی یا نومبر کی ان کی پوسٹنگ ہے، سب پورا 23 گزر گیا، اب 24 شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو ہمیں عمر فاروق صاحب کو، میرا نام بھی فاروق ہے، تو ہمیں اس بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں۔ تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ڈائریکٹ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں آتا۔ یہ جو کمپنی ہے PHFMC، جو گورنمنٹ نے 10-12 کمپنیاں بنائی تھیں، یہ ایک PHFMC کمپنی ہے جس کے پاس 14 ضلع ہیں اور 14 ضلعوں کے BHU اور RSC ہیں۔ یہ PHFMC کمپنی کے پاس سب سے بڑا ہاسپٹل یہ آیا ہے جو کہ PHFMC نے اون کی ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم نیا جب ہم شروع کرتے ہیں اس میں مسائل بڑے ہوتے ہیں، اس میں روزانہ آج دن کے مسائل۔ آج ہم نے مسائل کا ذکر اس لیے نہیں کرنا کہ آج ہم نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی۔ ہم اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں، اس پہ آپ کا تعاون چاہیے۔ ہم یہاں پہ ڈاکٹر نئے رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ یہ صرف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہاسپٹل نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم نے فزیشین بھی بٹھانا ہے، سرجن بھی بٹھانا ہے، یہاں پہ ہڈیوں کا آپریشن، یہاں پہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ ڈرمیٹالوجی ڈپارٹمنٹ، یہاں گردوں کا وارڈ، یہاں ہر قسم کا وارڈ بنے گا۔ ہمارے پاس لیٹسٹ مشینری جیسے لیپروسکوپک ہے، اینڈوسکوپی ہے، ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، 2 سرجن ہیں تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کی مہارت کی، ان کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشینری کو فعال کرنا ہے۔ تمام ہمارے لیبر روم ہیں، 5 لیبر روم ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز ہیں، اور جو دنیا کی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ اس پس باندھا ضلع کے لیے موجود ہیں۔ ابھی آپ تشریف لائیں، آپ نے ہاسپٹل دیکھا ہے، لگتا ہے جیسے آپ باہر کسی دنیا میں آ گئے، جیسے ہم کوئی UAE میں پھر رہے ہیں، دبئی کے اسپتال میں پھر رہے ہیں۔ اور صرف کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نیت کام کرنے کی اچھی ہو جائے اور ہم لوگ ڈیڈیکیشن سے کام کریں، اور اس کا حال ان اسپتالوں جیسا نہ ہو جائے جو آج کل اسپتالوں میں ہوتا ہے کہ برآمدوں میں لوگ سو رہے ہیں۔ جو پیشنٹ کے واش روم ہے وہ پیشنٹ ہی یوز کرے، پبلک یوز نہ کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کلچر یہ ہے کہ ایک مریض کے ساتھ 5 7 8 لوگ ضرور آتے ہیں، 10 لوگ آتے ہیں، اور ان 10 لوگوں نے واش روم وہی استعمال کرنا ہے جو پیشنٹ کا واش روم ہے۔ تو گندگی اور صفائی کا تو پھر آپ دیکھیں اندازہ کیا ہوگا۔ لوگ باہر سے جس حالت میں بھی آتے ہیں وہ آ کے پیشنٹ واش روم میں گھس جاتے ہیں، اور پیشنٹ واش روم جتنا بھی ہم صاف کر لیں وہ صاف نہیں رہتا۔ تو میں نے کام شروع کروایا، وہ سامنے میٹنگ ایریا بنوا رہا ہوں، پھر پبلک واش روم بنوا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں کام کر رہے ہیں وہ ڈیلے ان کی طرف سے ہے۔
تمام آپریشن، تمام ڈلیوریز اور تمام ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہے، اتنی بڑی لیبارٹری ہے کہ میں نے اپنے جو میری زندگی ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، ہم نے اتنی بڑی لیبارٹری گورنمنٹ سیٹ اپ میں ڈی ایچ کیو لیول پہ نہیں دیکھی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ. تو یہ کمپیٹیبل ہے ود آغا خان، کمپیٹیبل ہے شوکت خانم کی لیب سے. ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے لیب کا وہ اس سے اچھا ہے، بہتر ہے، مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس انسانوں کی کمی ہے، کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے. کمپیٹنٹ لوگ آئیں تاکہ اس مشینوں کو چلانے کے اہل ہوں، وہ چلائیں ان کو. اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر والوں نے اس کے لیے ٹینڈر ہوا تھا. اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر والوں کو یہ آئی ہوپ سو کہ یہ الاٹ ہو جائے گا اور وہ اس کو چلائیں گے. اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر والے. ہمارے پاس جو ہڈیوں کے لیے مشین ہوتی ہے، جو سنر صاحب بیٹھے ہیں، سی آرم مشین جو ہڈی کے آپریشن کے لیے، آرتھوپیڈک سرجری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، وہ موجود ہے. فلوروسکوپ جو کہیں موجود نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہڈی کو دیکھنے کے لیے کہاں سے ٹوٹی ہے، اندر تو کیل گیا ہے، اندر کچھ کانٹا ہے، کیا ہے. وہ جسٹ لائک ڈیجیٹل مشین ایکس رے کی 500 MA کی ہمارے موجود ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف کمی اگر ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس نرسنگ اسٹاف نہیں ہے، اور جو سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک پلان دیا ہے کہ لوکم پہ ہم ڈاکٹر رکھیں گے. لوکم کا مطلب یہ کہ جو ڈاکٹر کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ آ کے شام میں، صبح میں کچھ دن 2 دے دیں ہمیں. اس پہ ہم ان کو گاڑی بھی دیں گے، یا گاڑی کا رینٹ دیں گے 5000 روپیہ پر ڈے کی، 5-10 ہزار روپیہ ڈاکٹر کو پر ڈے دیں گے. اور جو آپریشن کریں گے، آپریشن کے بھی 5-10 ہزار روپے ان کو ملیں گے. اور جتنے پیشنٹ وہ دیکھیں گے اس پیشنٹ کا بھی ان کو اس کے علاوہ 100 روپے پر پیشنٹ بھی ملے گا. یہ گورنمنٹ نے ایک پیکیج دیا ہے کہ ان کو آنے کے لیے گاڑی دی جائے گی. اگر گاڑی پرووائڈ نہیں کریں گے تو 5000 روپے دیں گے. ان کو پر ڈے دیں گے. ان کی جو ڈاکٹر صاحب کی جو محنت ہے، جو ان کی ڈاکٹر صاحب کی جو فیس ہے وہ 5-7-8 ہزار روپے ہے، وہ ملے گی ڈیلی کی. اس کے بعد پر آپریشن، گائنی کا آپریشن ہے اس کے علیحدہ پیسے ہیں، 7-8 ہزار ہیں، 10 ہزار روپے ہیں. اور جنرل سرجری کے بھی 10 ہزار روپے قریب ہیں، وہ بھی ان کو ملیں گے. اور جو آؤٹ ڈور میں بیٹھ کے پیشنٹ دیکھیں گے اس کا 100 روپے پر پیشنٹ وہ بھی ملے گا ان کو. یہ انسینٹیو ہے. تو ہم تک لوگوں کو اٹریکشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، اس اسپتال کو ہم چلائیں. سر جا رہے ہیں؟ جی پلیز. تو ہم نے ایسے آپ کے شہر میں جتنے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے ارد گرد جتنے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ لوگ آئیں، تشریف لائیں. اگر وہ سرکاری جاب کر رہے ہیں پھر بھی وہ آ سکتے ہیں، مگر یہ کہ ان کی سرکاری جاب متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کام وہاں والا چھوڑ کے یہاں آئیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر کے اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائیں، کام کریں. تو یہ ہمارا ویژن ہے. ابھی گورنمنٹ آف پنجاب اس میں انڈکشن نہیں کر رہی، نئے جو امپلائمنٹ ہوتی ہے تھرو پبلک سروس کمیشن وہ نہیں ہو رہی. ابھی فی الحال ہم لوکم پہ رکھیں گے. لوکم پہ رکھ کے جو باہر کی دنیا ہے، انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پر سارا لوکم ہی چلتا ہے. ڈاکٹر جب اویلیبل ہوتے ہیں ڈاکٹر کو ہائر کر لیا جاتا ہے، اور ان کو ویجز دیے جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. تو کوئی ڈاکٹر 2 دن کے لیے اویلیبل ہے، کوئی ڈاکٹر 3 دن کے لیے اویلیبل ہے، کوئی ڈاکٹر کہیں اور بھی کام کر رہا ہے، تو ان کی وہ روٹین ڈسٹرب بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی چلتا رہے. مین پاور کی کمی ہے. ہمارے پاس 700-800 بندہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے پاس 280 لوگ ہیں، یا 260 ہیں شاید، 260-65 لوگ ہیں. 700-800 بندہ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو انڈس ماڈل تھا اس کے مطابق. تو اب انڈس ماڈل سے گورنمنٹ ماڈل میں آ گیا. سی ایم صاحب کا ویژن تھا، سی ایم صاحب کے حکم پہ یہ ایسا ہو گیا. ہم لوگ یہاں پہ راؤنڈ دی کلاک موجود ہیں اس اسپتال کو چلانے کے لیے. ہمارا ٹمپریری فیز، ہم کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں، ہم نے چلے جانا واپس. آپ کے شہر کو یہ سہولت جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے میرے رب کی طرف سے. اتنا خوبصورت ہاسپٹل کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ نہیں ہے. پرائیویٹ تو ہو سکتے ہیں، یہ کسی ڈاکٹر اسپتال سے یا نیشنل ہاسپٹل سے یا عمر ہاسپٹل سے یا مڈ سٹی ہاسپٹل سے کم ہاسپٹل نہیں ہے. صرف ایک ہمارے پاس ڈاکٹرز اور عملہ اللہ پاک ہمیں دے دیں، اور یہ لوگ ان کو توفیق اللہ پاک دے کہ یہ لوگ تندہی سے اور ڈیڈیکیشن سے کام کرے. اس پہ پروفیشنلزم نظر آئے، اس پہ کمرشلزم جو ہے نا وہ نظر نہ آئے. ڈاکٹر میرے ینگسٹرز ہیں، قابل ڈاکٹر ہیں، اور مجھے ان سے بڑی امید ہے. میرا سارا سٹاف قابل ہے،
ڈیڈیکیٹڈ ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں. سرور فاروق صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں, تو مجھے آنے سے پہلے 1 سال 2 سال سے موجود ہیں, آلریڈی آپ لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. اب سر بات کرنا چاہیں گے. پہلے ہمارے پاس یہ ہاسپٹل نہیں تھا, تو اگست میں ہمیں یہ ہینڈ اوور ہوا. تو وسائل کی کمی تھی, HR ہمارے پاس نہیں تھی, ٹھیک ہے جی, اور کافی سارے مسائل تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پہ اب نارمل ڈلیوریز فنکشنلائز ہے, نارمل ڈلیوریز ہو رہی ہیں, C-سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو باقی شعبوں میں بھی کام کریں, ہاسپٹل جو ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق سرو کر سکے. تو HR کی کمی ہے, اس کے لیے جیسا کہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ لوگوں پہ ہمارے پاس لوگ آئیں. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے اس مقصد کو آگے بڑھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہاسپٹل فنکشنلائز ہے, یہاں پہ نارمل ڈلیوری کی سہولت اویلیبل ہے, C-سیکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ڈاکٹر اسپیشلائز ڈاکٹر اگر آنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کریں, وہ آئیں. تو اس مقصد میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اسے جتنی محنت سے دل جمی سے ہم اپنا اس کو کام کو مکمل کر سکے کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ابھی اس ہاسپٹل میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے, ابھی اس ہاسپٹل میں کوئی یونین بازی نہیں ہے. اس ہاسپٹل کا جو گروپنگ ہے, کلیش ہے, اس قسم کی کوئی چیز اس ہاسپٹل میں نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اپنے ینگسٹر سے, اپنے ڈاکٹر صاحبان سے, کہ وہ اس ہاسپٹل کو ایسے لے کے چلیں جیسے وہ اپنے ذاتی ہسپتال کو لے کے چلتے ہیں. اس ہاسپٹل میں بڑا پوٹینشیل ہے, ہمارے ڈاکٹرز میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ ہاسپٹل انشاءاللہ اس علاقے کی خدمت کرے گا. اس میں لوگوں کو فائدہ ہوگا, ڈلیوریز ہوں گی اور بے تحاشا ہوں گی. ایک وقت ایسا آئے گا, ابھی ہمارے پاس 5 پیشنٹ ہیں, ہمارا ہاسپٹل ہے 250 بیڈ کا, 250 بیڈ کا ہمارا ہاسپٹل ہے. ابھی ہمارے پاس 5 پیشنٹ ہیں, 6 پیشنٹ ہیں, 7 پیشنٹ ہیں, میکسیمم 10 پیشنٹ ہوتے ہیں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہاں بیڈ اویلیبل نہیں ہوں گے, ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوں گے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ایتھے 2 مریض پہ ہیں, ایک بیڈ پہ. لوڈ آف ورک جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا. ڈاکٹر کے حوالے سے گفتگو کی کہ جو گورنمنٹ سروس کر رہے ہیں ڈاکٹر, ان کو بھی اگر وہ آنا چاہیں گے تو ہائر کریں. جی میں نے آپ سے معذرت کے ساتھ پہلی تو ہماری میاں والی کی بدقسمتی کہ ہمارا جو DHQ ہے اس میں تو اسپیشل کہہ لیں ان کے سرجن یا اسپیشلائزیشن والے لوگ جو اچھے ڈاکٹر کا فقدان ہے. تو یہ چیز تو میری تجویز یہ ہوگی کہ نزدیک کے کوئی اچھے ضلع جیسے سرگودا یا کوئی وہاں آپ اچھے یعنی کہ ڈاکٹروں سے میں اپنی زبان سے کہتا ہوں مگر آپ میری بات سے نہیں کریں. ایک ماڈل گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک تو مشین ہمیں دے دی نا, لیبارٹری کی ویئر اینڈ ٹیئر ساری ان کے ذمے ہیں, ان کے انجینئر یہاں موجود ہوں گے. آپ کی آپریشن کی مشین خراب ہوگی, 15 منٹ میں مشین ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. آؤٹ سورس کرنے سے ان کے انجینئر یہاں بیٹھے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا اگر ہم نے یہ بند کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. لیپروسکوپک مشین دے دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیزر سرجری, بغیر ٹانکے کا آپریشن, بغیر کٹ کا آپریشن جو ہے نا, اس کی مشینیں دے دی. مگر وہ مشینیں کسی تھرڈ پارٹی سے لے کے دی ہیں. وہ تھرڈ پارٹی جانے, ان کا کام جانے, وہ اس کو ریپیئر کروائیں, وہ اس کو مرمت کریں, اس کا لینس خراب ہو گیا, اس کی مشین خراب ہو گئی ہے, وہ ایک دن میں اگر وہ ٹھیک نہیں کروائیں گے تو ان کو پر ڈے جو ان کو 50,000 روپئے ملنا وہ نہیں ملے گا ان کو. باقی رہ گیا ڈاکٹرز کا کہ آپ DHQ کے ڈاکٹر کا گلا کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام چلانا ہے, وہ تھوڑا کلیئر کر رہے ہیں. جو مشینری ہے ہمارے پاس جو آئی ہے وہ آئی ہے آرتھوپیڈک کی, وہ آ گئی ہے گائنی اور بچے کی دوائی ہے, جنرل سرجری کی مشینری آ گئی, پتے کی آپریشن کے لیے آ گئی, گردے کے آپریشن کے لیے آ گئی, جو بچہ دانی ہے اس کے آپریشن کے لیے آ گئی. باقی تمام آپریشن کی مشینری یہاں موجود ہے. ایک گائنیکالوجسٹ ہے وہ آپریشن کر رہی ہے, درمیان میں پیچیدگی آ گئی کوئی اور اس کو مدد چاہیے جنرل سرجن کی. وہ کیا منہ دیکھے گی وہاں کھڑا ہو کے؟ وہاں جو پیٹ کھلا ہوا ہے, بچہ ڈلیور ہو رہا ہے,
اور سرجن کو ضرورت ہے کہ بھائی اندر رسولی نکل آئی ہے, اندر کوئی اور بلا نکل آئی ہے, اور وہ سرجن صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ معاملہ جنرل سرجن کا ہے, اب اس کو بلاؤ. اگر وہ یہاں نہیں ہوگا تو وہ آپریشن تو فلاپ ہو گیا, جو کانفیڈنس ہے وہ گیا, روڈ بلاک ہو جائے گی, میڈیا آ جائے گا, پرچہ ہو جائے گا, مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے جنرل سرجن کا ہونا ضروری ہے. ایک, بیہوشی کرنے سے پہلے فٹنس چاہیے. فٹنس چاہیے نا, کہا کہ اس کے لیے فزیشین چاہیے. فزیشین ہوگا تو وہ اس کی فٹنس دے گا کہ پیشنٹ فٹ ہے, اس کا آپریشن کر سکتے ہیں, اس کے لنگس چیک کرے گا, اس کے گردے چیک کرے گا, وہ فزیشین چیک کرے گا. اس کے بعد ایک ڈاکٹر چاہیے ہارٹ کا, وہ اس کا ہارٹ کا اسٹیٹس چیک کریں کہ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا سائلنٹ, کوئی ماضی میں اس کو بلڈ پریشر رہا ہو, دوران آپریشن اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا بلڈ پریشر بڑھ جائے, تو اس کے بغیر بھی ہمارا گائنی والی چیزیں انکمپلیٹ ہے, ادھوری ہے. یعنی مکمل ہسپتال جتنے تک نہ ہو اتنے تک یہ نظام ہی نہیں چل سکتا. مکمل ہسپتال کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر بیٹھے نا ہمارے, انہوں نے اپنی اسکن سیو کر دی ہے. سر ایک بات تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ان کی بات میں ایگری کروں گا. جس طرح آپ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا پرائیویٹ کلینک کو بنا لیں تو اس میں یہ ساری سہولیات وہ اپنے لیے بنیادی سہولیات جو ہیں جو اپنے پاس رکھتا ہے, فزیشین بھی بٹھاتا ہے, کارڈیالوجی کا بندہ بھی بٹھاتا ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اس ہاسپٹل کا نام چھین لیا, کیا وہ نام باقی رہے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ان چیزوں کے علاوہ گائنی ڈپارٹمنٹ ہمارا مدر اینڈ چائلڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرا ایک بات اور کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پہ سیاست نہیں ہے. ابھی کل ہی کے دن میں ہمیں ایک چھوٹا سا کلپ ملا ہے کہ یہاں سے کوئی نامینیشن پلیٹ اتاری جا رہی تھی. تو یہ غیر سیاسی مسائل اس میں ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بھی تھوڑی وضاحت کریں گا. اور کیا گائنی ڈپارٹمنٹ کے بعد جو جگہ بچے کی اس پہ سارا کام ہوگا؟ محترم اس کے سوال کو تھوڑا سا میں دوسری کر دیتا ہوں کہ بطور ایم ایس یعنی کہ ایک عرصہ بعد آپ کی تعیناتی ہوئی ہے, ہم میاں والی صاحب ہم کا خیر مقدم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ایک عرصہ سے میاں والی کے وکلاء نے اس ہاسپٹل کو اپنی حیات, پرانی حیات جو ابتدا سے چلی آ رہی, ڈسٹرکٹ مینیجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی بھی تھوڑی سی ہم میڈیا کو تھوڑا سا انفارم کر دیں کہ ذہنی طور پر اس کو اسی حالت میں جو ہے اس کو کیریان رہنا چاہیے, اس کے جو شعبے بن رہے ہیں. کیونکہ ایک تھوڑا سا فالٹ اس لیے ہمیں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ کافی عرصہ بعد ایک باضابطہ ایک باقاعدہ جو ہے کے بعد اس ہاسپٹل میں ہم نے کل اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے بڑے بورڈ بنا دیں مدر اینڈ چائلڈ, تو ان کے لیے ہمیں روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بورڈ نہ بنائیں کیونکہ اس کا نام چینج ہوگا. اس کا نام جنرل سرجری کی طرف جنرل ہاسپٹل جیسے ڈی ایچ کیو جنرل ہاسپٹل ہے یا سول ہاسپٹل ہے, اس ٹائپ کا اس کا نام رکھا جائے گا. یہ صرف اور صرف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ اکتفا نہیں کرے گا. مشینری یہاں پہ آ چکی ہے, میں نے آپ سے بتایا جنرل سرجری کی مشینری موجود ہے, آرتھوپیڈک سرجری کی چیزیں یہاں موجود ہیں. نرسری جو کہ ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی ضلع میں, نرسری جو بچے اٹھا کے رات کو لے کے جاتے ہیں پنڈی, وہ نرسری ہم نے یہاں پہ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری ہے. میں نے اپنے ڈاکٹر صاحبان سے ریکویسٹ کی, سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے, آپ لوگوں کو بلایا ہے, اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے, نرسری کے ڈاکٹر چاہیے, ہم ان کو اچھا پیکیج دیں گے. نرسری کے ڈاکٹر چاہیے, بچوں کے ڈاکٹر چاہیے, گائنی کے ڈاکٹر چاہیے, فزیشین چاہیے, سرجن چاہیے, ہارٹ کا ڈاکٹر چاہیے, جو ریڈیولوجی کا ڈاکٹر ہے, جو الٹرا ساؤنڈ والا ڈاکٹر ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ والا, وہ چاہیے ہمیں. وہاں پہ 4 مشینیں الٹرا ساؤنڈ کی ہیں, ہمارے پاس فلوروسکوپ ہے, ہمارے پاس ڈیجیٹل مشینیں ہیں, ہم ان کو کام کرنا چاہتے ہیں ان کا. اور اگر یہ چلڈرن ہسپتال آیا جائے, مطلب جس طرح باہر سے لاہور میں ہے, ادھر اپنا اسلام آباد میں چلڈرن ہسپتال میں, میاں والے میں جو سکینہ ہے, سکینہ کا توحیدی بات ہے, ڈلیوری کے حساب سے, فیمیل کے حساب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ آگے کوئی لوگ ریلیکس ہوئے تھے, آپ کے خود مدد کرنی چاہیے, تو اگر کیا یہی رہ جاتا تو یہ بیسٹ نہیں تھا. جی دیکھو, میں یہاں پہ ایک ملازم ہوں, گورنمنٹ نے بھیجا ہے, سر یہاں ملازم ہے, گورنمنٹ نے بھیجا ہے. جو ڈائریکشن سی ایم صاحب کی ہوں گی, جو ڈائریکشن گورنمنٹ آف پنجاب کی ہوں گی, ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, نہ ہمارے میں فیصلہ کرنے کی استطاعت ہے, یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں. ہم تو آئے ہیں امپلیمنٹ کروانے کے لیے ان چیزوں کو جو گورنمنٹ نے ڈائریکشن دی ہے. یہ اگر مدر چائلڈ ہیلتھ رہ جائے بہت اچھی بات ہے,
जो स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए ये बना था, मतलब है ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्योंकि गवर्नमेंट का विजन है, हमने गवर्नमेंट के विजन को देखना है, क्योंकि हम उनके मुलाजिम हैं, हमें भेजा इस काम के लिए किया है। कल तक तो यही था जहन में कि हमने बोर्डों का ऑर्डर भी दे दिया था, हमने भाई बैठे हैं हमारे पास, तो हमने इनको बोर्डों का ऑर्डर भी दे दिया था कि इसके बड़े बड़े बोर्ड जो है ना मदर एंड चाइल्ड के लगवाएं, गेट के ऊपर लगवाएं, बाहर बिल्डिंग के लगवाएं। पर कल रात ही हमें मना कर दिया गया कि अभी इसको आप होल्ड कर लें, वेट करें, क्योंकि इसका स्टे विकेट हो जाएगा इलेक्शन के बाद और इंशाल्लाह। जो स्टाफ आप रख रहे हैं वो हुकूमत पंजाब का होगा? ये आपने क्वेश्चन किया अभी सियासत के हवाले से, नॉमिनेशन प्लेट उधर गई। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि नॉमिनेशन प्लेट कहाँ है, किधर है, मैं तो भी कॉरिडोर और कमरे देख रहा हूँ, वो अभी पूरी तरह नहीं देखेंगे। नॉमिनेशन प्लेट कौन सी है अपना मदारिस साहब? सर ये जो मेन कॉमन मीटर से बाहर लगी हुई थी और जो ऑनलाइन इनॉग्रेशन हुई थी, ऑनलाइन इनॉग्रेशन का प्लेट लगवा दी थी वहाँ पे, ठीक है, तो वो रिमूव की गई है ताकि उसके बाद रिमूव की है और क्यों रिमूव हुई है? थ्रू आईडैप रिमूव हुई है सर। आईडैप में किसकी इजाजत से रिमूव की है? सर कोई आइडिया नहीं इस बात का। ठीक है जी, ये कौन है, तारुफ है कि ये वो हस्ती हैं जिनके इदारे ने ये बिल्डिंग खड़ी की है, आईडैप, ये उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वो प्लेट क्यों उतारी है, क्यों चेंज की, किसकी इजाजत से की? यहाँ पे दो प्लेटें हैं, एक अगर आप इधर जाएं ओपीडी की तरफ वो लगी हुई है, और इस प्लेट को उतार कर हमने उधर करना है, कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होना था, तो वो प्लेट हमारे पास ही है, हमने जस्ट उसको रिमूव करके, ये जो आपका इधर है ना, आप चंद दिनों के बाद विजिट करेंगे, हम दिखा देंगे, दो प्लेटें हैं, वो प्लेट सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज की है, प्लेट उधर ही है। तो इसमें ये आपको क्योंकि कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर का काम हो रहा है जी। ये हुकूमत पंजाब के अंदर आएंगे ये किसी? ये एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी तो है। सर इसका मुखफ़फ़ क्या है सर, को थोड़ा सा जी, ये क्या किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है जी, थोड़ा सा? पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी, PHM, पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी। उनकी ये जैसे CEO होते हैं, CEO DHP अस्पताल के, जो CEO हेल्थ DHA मियाँ वाली के, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इनका पूरा ऑफिस है, इनके पास RSCs हैं, BHUs हैं इनके पास, मगर इतना बड़ा हॉस्पिटल पंजाब में फर्स्ट टाइम PHM है उसको चलाएंगे। ये मुलाजिम होंगे गवर्नमेंट के ही, गवर्नमेंट ही पे करेगी, तो बंदा कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई NGO पे नहीं करेगी, गवर्नमेंट ही पे करेगी, ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है जी। बिल्कुल टेक ओवर किया उस वक्त जो इंडस ने स्टाफ हायर किया था, उसी स्टाफ को हमने हायर किया, गाड़ी वाले या जो भी लोग उन्होंने। और इंडस जब गई है उस वक्त यानी कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेकंड ये चीज़ें नहीं हो रही थी, जो कि आप समझे कि आप उसमें एक स्टेप हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, यानी अभी हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी भी अवेलेबल है और सी सेक्शन भी हम कर रहे हैं, अभी कल की डेट में भी हमने सी सेक्शन की है, कल भी होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बाकायदा इसकी एड अखबार में आई है, एडवर्टाइजमेंट हुआ है ये सारा प्रोग्राम, इस पर निगोसिएशन हो सकती है। निगोसिएशन के एक डॉक्टर साहब आए हैं, वो कहते दीजिए मुझे ये मंजूर नहीं है, मेरा पैकेज को अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए, उनकी कम्पिटेंसी उनकी क्वालिफिकेशन को देख के उसको बार्गेनिंग हो सकता है, मगर ये प्योरली गवर्नमेंट इंडक्ट करेगी, कंपनी इंडक्ट करेगी, ये सब तमाम के तमाम ऑफिशियल तरीके से होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, 4 सर्जन, 4 फिजिशियन, 4 कार्डियोलॉजिस्ट आपके DHP अस्पताल में हैं। कोई एक वक्त हुआ करता था कि एक फिजिशियन हुआ करता था, एक सर्जन था, एक हार्ट स्पेशलिस्ट मुश्किल से होता था। अब आपके पास ENT के 4 हैं, गायनी के 5 हैं, कंसल्टेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी सर, 5 जनरल सर्जन हैं, 3 फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं DHP में, और ये अगर आप आज 10 साल पहले की बात करें तो एक कंसल्टेंट जनरल सर्जन को पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है। तो सर जी हमारे पास मैन पावर तो बहुत ज़्यादा DHQ लेवल पे, मैं अभी ये है नया हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पे डॉक्टर के पहले काम कर रहे थे, उनकी सिलेक्शन होगी पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो चलेंगे। जो भी अमला हम यहाँ पे रखेंगे, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली रेगुलर मोड पे जाना होगा।
ابھی ڈاکٹر صاحب کو ہم رکھ لیتے ہیں, 4 ڈاکٹروں کو رکھ لیتے ہیں, کل کو ان کا انٹرویو آتا ہے PPSC کا, پبلک سروس کمیشن کا, وہاں کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو وہ فوری چلے جائیں گے, کیونکہ وہ ان کا فیوچر ہے, وہ ان کا فیوچر ہے کہ پرماننٹ ہوں گے, وہاں ان کو پینشن ملے گی, وہاں گریجوٹی ملے گی, سارا کام ہوں گے, بینیفٹس لیں گے گورنمنٹ کے. یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ تو ایک فی الحال ٹمپریری اس کو چلانے کے لیے ایفرٹ ہے, گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے, آئیں ڈاکٹر صاحبان چلائیں اس کو. پھر گورنمنٹ کی مجبوری بن جائے گی اس کو چلانا, اس کو بند نہیں کر سکتے. اگر آج یہاں پہ 100 مریضوں کا رش ہو جاتا ہے تو کیا گورنمنٹ اس کو بند کرنے کی ہمت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. عوام کا زور, آپ لوگوں کا پریشر, سب کا پریشر ہوگا کہ اس کو بند نہ کیا جائے. ہمیں الٹیمیٹلی اس کو ریگولر موڈ پہ جانا ہوگا. ابھی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, جب یہ آپریشن, جب یہ اسپتال چلے گا تو بجٹ دینا پڑے گا ان کو. یہ گریجویٹ ہے, یہ تو انیشلی اس کو چلانے کے لیے. اب دیکھیں سال سے بلڈنگ بنی کھڑی ہے, سال سے عملہ یہاں پہ تنخواہیں لے رہا ہے, 180 280 309 تھے لوگ, یہ 309 کا عملہ تھا, اب 280 ہے یا 260 ہے. باقی لوگوں کی انڈکشن ہوگی تھرو پبلک سروس کمیشن, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ایسے ہی ہے مطالعہ صاحب, ایسے ہی ہے نا. شروع میں 309 لوگ تھے, اب 262 رہ گئے. تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جس کو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے, اچھی فیسلٹی میں جانے کا موقع مل رہا ہے, وہ جا رہے ہیں وہاں پہ. ہماری تو کل بھی ہم نے سیٹ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ہم ایسا موڈ بنائیں, ریگولر موڈ ہو, جس پہ انڈکشن ہو, تھرو پبلک سروس کمیشن لوگ آئیں اور یہاں پہ پکے رہیں, یہاں پہ پھر جائیں نا. تو آہستہ آہستہ ہوگا یہ سب چیزیں, ایک دم تو اس طرح جانا ممکن ہے. باقی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, اور ہم دوسرے ضلعوں سے ڈاکٹر کیوں نہیں لے کے آ رہے کہ وہ ماڈل فیل ہو جائے گا, وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ہم نے اپنے ذاتی کانٹیکٹ پہ سرجن صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, ذاتی دوستوں کو ڈال کے ان کو بلایا کہ آپ آئیں ہمیں جوائن کریں. ایسے ہم گائنی کے ڈاکٹر, پیڈس کے ڈاکٹر اور آپ لوگوں کے توسط سے ان ڈاکٹروں کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر آئیں یہاں ٹائم دیں. ہفتے میں 2 دن ٹائم دے رہے ہیں, وہ پرائیویٹ بھی کریں اپنا, ہفتے میں 2 دن ٹائم دے دیں. جو ڈاکٹر صاحب DHQ میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ مہربانی کریں ہفتے میں 2 دن کا ٹائم یہاں دے دیں, ان کا اسکیڈول 72 گھنٹے کا وہ پورا کر کے اپنی ڈیوٹی وہاں وہ پوری کر کے اس کے بعد یہاں تشریف لائیں, تب ان کو ویلکم کہیں گے. مگر پہلے DHQ کی ڈیوٹی کرنی ہوگی ان کو پوری, جو ان کی 72 آورز ہیں. ایسی بالکل ایسے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ جو ملازمین یہاں پر, تیسرا دن ہے یہاں پہ, یہ میرا ابھی تیسرا دن ہے یہاں پہ. ابھی تو یہ بہت اندر کی بات ہے, بڑی گہری بات ہے. تو میرے پاس پروکیورمنٹ والے بندے, فائنانس والے بندے بیٹھے ہیں نا, تو کھڑے ہو کے جواب دیں, ان کو بتائیں. چاہے اس میں کلاس 4 کے ہیں یا باقی جو انڈس کا ان کا پیکج تھا, اسی پیکج پہ ان کو ہائر کیا گیا تھا اس وقت 1 سال کی. تو ابھی جو ان کی سیلری جو خاص طور پہ کلاس 4 پہ کہ جو ان کا پیکج ہے کہ منیمم 32,000 ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ ورکنگ جاری ہے. اور جو ریسنٹ میرے پاس انفارمیشن ہے یہ پر آور کے حساب سے ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ان کی نا شاید میں بھی کچھ 40,000 کے قریب ان کو ملا کرے گا. یعنی کچھ ضلعوں کا کل میں دیکھ رہا تھا بہاڑی کا ایکسٹینڈ ہو کے آ گیا ہے, تو وہ تقریباً 40,000 کے قریب بن رہا ہے. تو ہوپ فلی ہمارا میاں والی کا بھی آ جائے گا, کیونکہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ تو ابھی کتنا چل رہا ہے سر؟ ڈاکٹر وہ تو ہمارے عزیز نے بس جو اپنے سوچ مطلب اعتماد کا فقدان ہے. ان کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اسپتال چلتا ہے یا نہیں چلتا, کیونکہ پچھلے 1 سال سے یہ اسپتال بند پڑا ہے. ڈلیوریز نہیں تھیں, بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا, لوگ واپس جاتے تھے. وہ ابھی اس دیکھ رہے ہیں کہ اس ہاسپٹل کا مقدر کیا بنتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جو بیسٹ عمر فاروق صاحب تھے پنجاب میں, ان کو یہاں پوسٹ کیا ہے. انہوں نے اتنا اچھا عملہ پوسٹ کیا ہے, مجھے بھیجا انہوں نے کہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے پروگرس دینی ان کو. ہم نے رات انہوں نے کہا ہے کہ میں پیسہ نہیں روکوں گا, میں بجٹ نہیں رکھوں گا, آپ کام کریں, پیشنٹ ایڈمٹ کریں, آپریشن ہوں, بچے یہاں آئیں, میں پیسہ دوں گا. بلا وجہ وہ پیسے ڈال دیں اکاؤنٹ میں اور وہ مس یوز ہو, کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. جب ان کا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ یہ ہاسپٹل رننگ پوزیشن میں آ گیا, تو انشاءاللہ جیسے آپ کی ڈیزائر ہے, آپ کی خواہش اور آپ کی ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق کام ہوگا. ڈاکٹر کتنی تعداد ہے ڈاکٹروں کی؟ ہمارے پاس نا 2 کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں اور 1 کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہے ہمارے پاس, اور 5-7 MOs ہیں, 5-7 MO میڈیکل آفیسرز ہیں.
सर पर्सन हो, इदारा हो, कुछ भी हो, उसका क्या होता है, इसको पिंडी कहना, हमें नैरो डिपार्टमेंट यहाँ पे। देखिए सर, अभी तो इसकी इब्तदा है। ये न्यूरो जो है ना, ये तो बड़ा हाई फाई फैसिलिटी हो, बड़ी एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट हो, तो उसके अंदर न्यूरो की हम बात कर सकते हैं। अभी बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए यहाँ पे। अभी न्यूरो का ना तो न्यूरो का थिएटर है यहाँ पे, और ना ही न्यूरो का इक्विपमेंट है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो जनरल सर्जरी का है, वो आर्थोपेडिक का है, गायनिकोलॉजी का है और यूरोलॉजी का है। ये इक्विपमेंट जो मौजूद है, हम उसकी अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं। मगर क्योंकि अभी नौज़ायदा बच्चा है, ये अभी पैदाइशी फेज से गुजर रहा है, इसलिए मैच्योर होना है, अभी बड़ा होना है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएंगी, लोग आते रहेंगे, काफ़िला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी तो इब्तदाई इश्क है, अब दुआ करें कि ये चलेगा।